علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تعالی یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک۔ محترم ناظرین کرام، پارہ نمبر 6 کا مختصر خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارے میں تقریباً 12 یا 13 باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ محترم حضرات، چھٹے پارے کی ایک آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم، کہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ تم ہمارے لیے آسمان سے کتاب نازل کر کے دکھاؤ۔ محترم حضرات، یہ ان کا مطالبہ سدھرنے کے لیے یا اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں تھا، بہرحال ضد کے طور پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس طرح سے انہوں نے سوالات کی، اور اس سے پہلے بھی ایسے قسم کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، اور انبیاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام آئے ان میں سے بعض لوگوں نے انبیاء کرام کو ستانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے اور ان کو لاجواب کرنے کے لیے، شرمندہ کرنے کے لیے مختلف قسم کے سوالات کرتے رہے، جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ اگر تم سچے نبی ہو، جس اللہ کی تم بات کر رہے ہو اگر وہ سچا ہے تو تم پہاڑ کے بیچوں بیچ سے ایک حاملہ اونٹنی لا کر دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو پہاڑوں کو بیچوں بیچ سے ایک حاملہ اونٹنی آئی اور آ کر اس نے بچہ دے دیا، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر ایسے ہی لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے اور انہوں نے اس طرح کا سوال کیا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا یا صلیب پر لٹکا دیا، پھانسی پر چڑھا دیا، یہ ان کی بات بالکل غلط ہے، بلکہ اللہ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ سیرت کی کتاب میں ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ دمشق کے بادشاہ کو یہودیوں نے ایک خط کے ذریعے سے یہ لکھا کہ بیت المقدس میں ایک شخص آیا ہوا ہے جو خاندانوں میں نفرتیں پیدا کرتا ہے، لوگوں کو بگاڑ رہا ہے، خراب کر رہا ہے، اس لیے آپ اس کے خلاف کوئی قانون، اس کے خلاف کوئی کارروائی کیجیے۔ تو اس بادشاہ نے بیت المقدس کا جو حاکم تھا اسے لیٹر لکھ کر کہا کہ وہ جو شخص ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام، اس کو پھانسی پر لٹکا کر اسے کانٹوں کا تاج پہنایا جائے اور پہنا کر میرے پاس لایا جائے۔ تو یہ لوگ یہاں سے تقریباً ایک روایت کے مطابق 12، ایک روایت کے مطابق 13، ایک روایت کے مطابق 17 لوگ مل کر وہاں گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا، ان کو گھیر لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر کہا کہ کون ہے جو میرے شکل کو اختیار کرنا چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ تو ایک نوجوان آیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں کم تھا، اس نے کہا کہ میں راضی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر دوبارہ کہا، 3 مرتبہ ایسے ہی کہا، وہی نوجوان نے کہا کہ میں تیار ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنی جگہ پر سلا دیا، اپنی جگہ پر ٹھہرایا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اونگ طاری ہو گئی، اور اسی اونگ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ آئیں گے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نہ قتل کیا ہے، نہ صلیب پر لٹکایا ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا جو نوجوان وہاں موجود تھا اس کو انہوں نے قتل کیا ہے، پھانسی پر لٹکایا ہے، اسی کو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس قول کی تردید کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نہ مارا، نہ پھانسی پر لٹکایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام میں حد سے آگے بڑھ جانا۔
یہودیوں نے عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، جس کا جو مقام ہے، جس کا جو درجہ ہے اس کو عطا کرو۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ان تمام انبیاء کرام نے اپنی امت سے یہی کہا کہ انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ تو اس انسان کے مقام کو خدا تک پہنچانا یہ درست نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں بعض لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا درجہ دیتے ہوئے اپنے اشعار کے اندر کہتے ہیں کہ جو عرش پر مستوی تا خدا ہو کر دنیا میں اتر پڑا ہے مصطفیٰ ہو کر، اس طریقے سے غلط شرکیہ اشعار کہہ کر لوگوں کو بہکانے کی، بھڑکانے کی، اور نعوذ باللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ تک یا اللہ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ اے اہل کتاب، اہل کتاب سے مراد یہاں اہل کتاب ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو بھی لوگ ایسے عقائد اپنی زندگی میں پیدا کرتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقام ہے دوسروں کو دینے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے دین کے اندر حد سے آگے بڑھتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر چند حرام چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ مردار جو چیز مری ہوئی ہو وہ حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ اور یہاں ایک بات سمجھنے والی مسند احمد کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مردار حلال ہیں، ایک مچھلی دوسرا ٹڈا، مسند احمد کی حدیث ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والدم، خون بھی حرام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کے اندر ہی فرمایا کہ دو خون جو ہے حلال ہیں، دو خون کھا سکتے ہیں، ایک الکبد والطحال، کلیجہ اور تلی، یہ دونوں خون حلال ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا اور اس کی وضاحت بھی فرمائی۔ تو اس کے علاوہ جو بھی خون ہے وہ خون جو ہے حرام ہے، اس کا استعمال کرنا یا اسے کھانا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد میں ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ وما اہل به لغیر اللہ، وہ جانور جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو لوگ درگاہ کے لیے یا کسی اور مزار پر جا کر اپنے جانوروں کو کسی ولی کے، کسی پیر کے نام پر نظر مان کر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، ایسا کرنا غلط ہے، اور اس کا گوشت بھی کھانا جو ہے صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے نام پر ہی کاٹتے ہیں، لیکن اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا وما اہل به لغیر اللہ، وہ جانور جو غیر اللہ کے لیے جو ہے ذبح کیا گیا ہو یا وہ جانور جو غیر اللہ کے لیے حلال کیا گیا ہو وہ جائز نہیں ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا جانور جو گلا گھوٹ کر مرنے والا ہو یا کوئی کسی نے اس کا گلا دبا کر اسے مار دیا ہو یا اسی طریقے سے رسی کا پھندا لگ جائے اور اس کے وجہ سے وہ جانور مر جائے، کسی درخت کے شاخوں میں پھنس جائے اور اس میں وہ اس کی موت واقع ہو جائے، یا چوٹ لگنے سے مر جائے، پہاڑ پر یا کسی اونچی جگہ سے گر کر مر جائے، کنویں میں یا نالے میں گر کر مر جائے، سینگدار جانور لڑ کر یا سینگ کے لگنے سے مر جائے، یہ سارے کے سارے جانور حرام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان جانوروں کا گوشت حرام ہے، ان جانوروں کو کھانا بھی حرام ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ نے اسی آیت میں فرمایا وہ جانور جسے کسی درندے نے پھاڑا ہوا ہو
اور اسی کی وجہ سے وہ مر گیا اور اسے بسم اللہ کہہ کر یا اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا گیا ہو تو وہ بھی جانور حرام ہے، اس کا گوشت بھی نہیں کھا سکتے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا وہ جانور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو وہ بھی جانور حرام ہے، اس کا گوشت بھی نہیں کھا سکتے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی، میں نے دور جاہلیت میں ایک نظر مانی تھی جانور کو ذبح کرنے کے لیے، کیا میں وہ نظر پوری کر سکتا ہوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہاں کوئی میلہ لگا کرتا تھا یا وہاں غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے تھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی نہیں۔ تو اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت اور پرمیشن دی۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ جانور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو اس کا گوشت بھی جائز نہیں ہے، کھا نہیں سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا فال کے تیروں سے قسمت معلوم کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے جب میں نکلا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جیسا میرا گھوڑا پہنچا تو وہ پھنس گیا، گر گیا اور میں بھی گر گیا۔ تو اس وقت میں نے تیر نکالی، فال نکالا، تو فال کے اندر مجھے یہی پتہ لگا کہ میرا سفر کرنا درست نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا فال نکالنا درست نہیں ہے، اور اس موقع پر حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، فتح مکہ کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی دیواروں پر دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر لگے ہوئے تھے اور وہ تیر لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو مٹاؤ، اور اس کے بعد میں کہا اللہ کی قسم حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام تیروں کے ذریعے سے فال نہیں نکالتے تھے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تھا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ مکمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر نہ کوئی چیز بڑھائی جا سکتی ہے، نہ کوئی چیز گھٹائی جا سکتی ہے، نہ اس میں کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ دین کے نام پر کوئی چیز ہم اضافہ کر نہیں سکتے، زیادہ نہیں کر سکتے، ڈال نہیں سکتے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے معاشرے میں بعض لوگ دین کے نام پر فاتحہ خوانی کو لاتے ہیں اور عید میلاد کے نام پر بہت سارے خرافات، بہت سارے غلط چیزیں لاتے ہیں، جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہم کو نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ تو اس آیت میں ہم تمام مسلمانوں کو غور و فکر کر کے دنیا کی زندگی گزارنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکاری جانوروں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ شکاری جانور اگر بسم اللہ کہہ کے چھوڑ دیا گیا ہو، اور اس کے اندر کتا بھی شامل ہے کہ کتا جو شکار کے لیے خاص ہوتا ہے، اور اس کتے کو بسم اللہ کہہ کے شکار کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے اور وہ کتا آ کر جو ہے شکار دے دیتا ہے تو اس کو جو ہے ذبح کریں گے تو وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ اور یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ شکار کا علم سکھانے کے بعد وہ کتا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے برتن میں کتا منہ ڈالے تو 7 مرتبہ دھونے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا، اور اس میں سے 1 مرتبہ شروعات میں یا آخر میں مٹی سے دھونے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور آج کے ماحول کے حساب سے صابن سے 1 مرتبہ شروع میں یا جو ہے آخر میں جو ہے 1 مرتبہ جو ہے صابن سے دھونا پڑے گا۔ تو اسی کتے کو اگر شکار کا علم سکھایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کتے کا
شکار کیا ہوا جانور ہمارے لیے حلال ہوگا۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علم سیکھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنی بڑی اہمیت ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس آیت کے اندر وضو کا طریقہ بیان کیا گیا، تیمم کا طریقہ بیان کیا گیا، اور یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار کسی جنگ میں مدینے کے قریب پہنچے ہوئے تھے، ہار کھو گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے غصے میں آ کر کہا نماز کا وقت چلا جا رہا تھا، پانی صحابہ کرام کو نہیں مل رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو چونٹی لی، دبایا زور سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی اللہ کے نبی میرے پاس سوئے ہوئے تھے، میں نے درد کو برداشت کیا۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ نقل، ان کے بیٹوں کا قصہ نقل کیا، حابیل اور قابیل کا۔ آپ نے بارہا اس قصے کو سنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی بندے کو ناحق قتل کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے سارے لوگوں کا قتل کیا، اور کوئی بندہ کسی کو بچاتا ہے تو اس نے سارے لوگوں کو بچایا۔ اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ یہ پروپیگنڈا، یہ بات پھیلانا چاہ رہے ہیں یا پھیلا رہے ہیں میڈیا کے ذریعے سے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام آتنکواد کی تعلیم دیتا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ہمیں بات معلوم ہوتی ہے جو لوگ بھی اسلام کو کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ناحق کسی ایک انسان کو قتل کرتا ہے گویا کہ اس نے سارے لوگوں کا قتل کیا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں تک بھی تعلیم دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک جگہ موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک پرندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں پرندہ میرے پاس شکایت کر رہا ہے، کیا کسی نے اس کا انڈا اٹھایا ہے؟ صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے اٹھایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ پرندوں کا اتنا زیادہ خیال رکھنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا اتنا زیادہ خیال رکھنے والے، کیا وہ نبی نعوذ باللہ کبھی دہشت گردی کی، آتنکوادی کی تعلیم دے سکتے ہیں؟ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کی روشنی میں ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کبھی بھی آتنکواد کی یا دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا ہے، اور اسلام یا مسلمان کا نام لے کر جو بھی اس طرح کی حرکتیں اگر کرتے ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق دنیا کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔